مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکری بیاری کرتے رہیں۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، آج رمضان المبارک کا آخری دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہوا ہے کہ اللہ نے رمضان کے آخری دن کو جمعہ کا دن بنایا ہے۔ جمعہ کا دن بھی بڑی فضیلت کا دن ہوتا ہے۔ حدیث میں جمعہ کے دن کو بھی عید کا دن کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن کی قسم اٹھائی ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم مخلوقات میں سے اٹھاتے ہیں تو اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چیز میرے نزدیک بڑی معزز ہے، بڑی اہم ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اپنی مخلوقات میں سے اس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں۔ یقیناً جنہوں نے رمضان میں محنت کی، روزے کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، توبہ استغفار کے ساتھ، آج کی رات اور کل کا دن انہیں اللہ کی طرف سے انعام ملنے والا ہے۔ دنیا کی واضح مثال ہے، جب کوئی کسان اپنی زمین پہ جتنی محنت کرتا ہے اس کو اس کی محنت کی بقدر ملتا ہے۔ تو جنہوں نے رمضان میں محنت کی، اللہ کی طرف سے انہیں مغفرت کی صورت میں انعام ملے گا۔ چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے خزانوں میں اپنے بندوں کے لیے سب سے بڑا خزانہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی، میں نے اپنے بندے کی بخشش کر دی۔ یہ سب سے بڑا خزانہ ہے ہمارے لیے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، معاف کرنے والے، معافی کو پسند فرماتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ صحابہ کی نظریں بخشش اور مغفرت پر لگی رہتی تھی۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ دنیا سے گزر گئے، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، وہ زندگی بھر اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ کبھی انہوں نے اپنی عبادات پہ ناز نہیں کیا، کبھی انہوں نے اپنی عبادت پہ تکبر نہیں کیا کہ چند دن تہجد پڑھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے لگے۔ ایسا نہیں ہوا۔ ساری زندگی انہوں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کو یاد کیا، پورے دین پر عمل کرنے کی ترتیب بنائی۔ دین کے پورے احکام ان کی زندگی میں تھے، لیکن پھر بھی وہ اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ صحابہ کرام کی نظریں بھی بخشش اور مغفرت پر لگی رہتی تھی۔ دنیا کی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کیا، اس کے بدلے اللہ سے اپنی بخشش کروائی، مغفرت کروائی۔ قباء بستی ہے مدینہ منورہ کے ساتھ، وہاں صحابہ کرام رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ صحابہ کرام کو سخت بخار ہو گیا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، بخار نے تنگ کیا ہوا ہے اور پریشان ہیں، آپ دعا فرما دیں، اللہ تعالی ہمارے بخار کو ختم فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت چاہیے یا بخار سے شفا چاہیے؟ جنت چاہیے یا بخار سے شفا چاہیے؟ صحابہ کی نظریں تو جنت پر لگی ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں تو جنت چاہیے۔
تو آپ نے فرمایا پھر جاؤ، بخار رہے جو اس کی مدت وہ پوری کرے، اللہ کی طرف سے عمر آئے پھر یہ بخار ختم ہو جائے، لیکن اس کے بدلے اللہ تمہاری بخشش کر دے گا، تمہاری مغفرت ہو جائے گی، اللہ تمہیں جنت نصیب فرما دے گا۔ صحابہ کی نظریں بخشش اور مغفرت پر تھی، اس لیے دنیا کے اندر آنے والی تکلیف پر جو صبر کرتا ہے، اللہ کی طرف سے جو بڑا انعام اسے ملتا ہے وہ مغفرت کی صورت میں ملتا ہے۔ اب جنہوں نے رمضان میں محنت کی ہے، رمضان کے روزے رکھ کر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، اپنے کانوں کی حفاظت کی، اپنی زبان کی حفاظت کی، پیٹ میں حرام لقمہ نہیں جانے دیا، رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد وہ اپنے اعضاء کی حفاظت کرتے رہے، نفس کے اوپر جتنی مشقت آئی انہوں نے برداشت کی، صرف اس وجہ سے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور میرا روزہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور میرا روزہ ہے، تو اس رمضان کے مہینے میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو میرے روزے کو نقصان پہنچا دے، جو میرے ثواب کو کم کر دے۔ یہ نفس پر مشقت انہوں نے برداشت کی، تو اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ روزہ ثواب نماز کا اتنا ہے، زکوٰۃ کا اتنا ہے، حج کا اتنا ہے، نیکیوں کی صورت میں، لیکن رمضان کے روزے کا بدلہ اللہ نے خود اپنے آپ کو بنایا کہ جو رمضان کا روزہ رکھے اس کو اللہ مل جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم رمضان کے گنتی کے جو 29 یا 30 دن ہیں وہ پورے کر لو، وہ پورے کر لو، تم سے کمی کوتاہی ہوگی لیکن تم نے رمضان کا روزہ رکھا ہے، اللہ کے لیے رکھا ہے، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم نے گنتی کے دن پورے کر لیے تو انشاءاللہ انہی گنتی کے دنوں کو پورا کرنے پر اللہ تمہاری مغفرت فرما دے۔ چونکہ اللہ کی ذات کریم ہے، جو ذات کریم ہوتی ہے وہ تھوڑے عمل پہ اپنے بندوں کو زیادہ نوازتے ہیں، تھوڑے عمل پہ زیادہ نوازتے ہیں، اس کی شان کریمی ہے۔ اب کتنی بڑی یہ نیکی ہے کہ جمعے کے دن جو سب سے پہلے مسجد میں آئے اس کو 1 اونٹ کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن آتا کوئی نہیں، آتا کوئی نہیں، کیونکہ جمعے کے دن ہی مصروفیت زیادہ ہوتی ہے۔ مولوی صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ نے 2 بجے جمعہ کھڑا کرنا ہے، 10 منٹ پہلے تقریر بند کر دینی ہے، آپ پابند ہیں، مولوی صاحب پابند ہیں، انہوں نے وقت پہ آنا ہے، مسجد کا انتظام کرنا ہے، اذان وقت پہ ہونی چاہیے، سارا کام وقت پہ ہونا چاہیے، امام صاحب 1 منٹ لیٹ نہیں ہونے چاہیے، پلاسٹر کے ہونے چاہیے، نہ ان کو کوئی تقاضے ہو نہ ان کو کوئی حاجت ہو، بس نماز سوئی کے اوپر سوئی چڑھے فوراً مصلی پہ امام صاحب نظر آئیں۔ یہ عوام ائمہ کرام سے، علماء سے یہ چاہتی ہے، اور خود آزاد ہیں۔ اور ثواب کتنا ہے مسجد میں پہلے آنے کا؟ 1 اونٹ کے برابر ثواب جو سب سے پہلے آتا ہے، اور اس کے بعد آنے والوں کا گائے کے برابر ثواب، پھر بکری کے برابر، پھر مرغی کے برابر، پھر انڈے کے برابر ثواب۔ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے وہ ثواب لکھنے والے اپنے دفتر بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ اور بعض عوام ایسی بھی ہے جو عین خطبے کے وقت آتے ہیں اور 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اور دعا مانگے بغیر ہی چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے 5 منٹ کی حاضری مسجد میں لگوا کر اسلام پہ بڑا احسان کر دیا اور اعلان کر دیا کہ ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، کہ ہمیں اللہ کے گھر میں 1 گھنٹہ بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، اللہ کی رحمت کے مرکز میں 1 گھنٹہ گزارنا نصیب نہیں ہوا۔ مسلمان کو اپنی حال پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے جمعے کے دن کو عید کا دن بنایا، خوبصورت بنایا۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ خدا را اپنے حال پہ رحم کریں، پورا ہفتہ آپ دنیا کے کاروبار کریں، دنیا کا کام کریں، جمعے کا دن کم از کم اللہ کو دے دیں۔ اس دن کوئی دنیا کا کام نہ کریں، کوئی دکان نہ چلائیں، کوئی کاروبار نہ کریں، بس دکانیں بند ہوں، ملازمت سے چھٹی ہو۔ اب تو ہماری حکومت کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے کہ ایک دور تھا جب جمعے کو چھٹی ہوا کرتی تھی، لوگ بر وقت مسجد میں آ جاتے تھے، جو طلب رکھنے والے تھے، جو لگن رکھنے والے تھے وہ مسجد میں بر وقت آتے تھے۔ لیکن جس کے اندر عزم ہو
اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں. اس کی ترتیب بن سکتی ہے کہ وہ مسجد میں سب سے پہلے آئے اور اللہ سے ہر ہفتے 1 اونٹ کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب لے لے. اب 1 اونٹ کو صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو پتہ کتنا ہے؟ 1 اونٹ کی قیمت 4 لاکھ روپیہ ہے. ہر ہفتے کو 4 لاکھ کا صدقہ کر سکتے. اس لیے اللہ کی ذات کریم ہے، نوازنا چاہتی ہے، معاف کرنا چاہتی ہے، کچھ عطا کرنا چاہتی ہے، تو بندے کو محروم نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہمت کر کے اس چیز کو حاصل کر لینا چاہیے. تو اسی طرح رمضان کی گنتی کے دن جس نے پورے کر لیے، رمضان کے روزے رکھ لیے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، پھر اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کی صورت میں اسے انعام ملتا ہے. اور فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تم اللہ کی تکبیر کہو، اللہ اکبر کہو. جب عید کا دن آئے تم کیا کہو؟ اللہ اکبر. جب عید کا خطبہ پڑھو تب بھی اللہ اکبر کی تسبیح پڑھو، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھو. جب تم عید پڑھنے آؤ تو تمہاری زبان پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی تکبیر بلند ہو، اللہ کی تکبیر کا ذکر جاری ہو، اللہ کی کبریائی کا ذکر جاری ہو. جب تم عید پڑھنے آؤ تو اللہ اکبر کا ذکر کرتے آؤ. علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، جس طرح اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے تم اس طرح کرو. اس سے کیا ہوگا؟ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. تمہیں اللہ نے روزے رکھنے کی توفیق بخشی ہے. اب روزے رکھنے کے بعد تمہارے لیے اپنے رب کی طرف سے انشاءاللہ بخشش اور مغفرت کی صورت میں انعام ملنے والا ہے. اور یہ نہ ہو کہ جب بندہ ایک محنت کرے اور محنت کے بعد جب انعام ملنے کا وقت آئے وہ سو کے گزار دے. ایسا نہ ہو. آج کی رات کون سی ہے؟ لیلۃ الجائزہ. اور کل کا دن کون سا ہے؟ یوم الجائزہ. آج کی رات انعام ملنے کی رات اور کل کا دن انعام ملنے کا دن. افسوس ہوگا اس مسلمان پہ جو رمضان کی چاند کی رات اللہ کو بھول جائے گا اور گناہ شروع کر دے گا، منکرات شروع کر دے گا، فحاشی اور عریانی کے کام شروع کر دے گا، اللہ کو ناراض کرنے والے کام. کہتے تھی چاند رات ہے، اب ہم آزاد ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. آزادی تو شیطان کو ملی ہے. پورا رمضان کا مہینہ اس کو کہاں بند رکھا گیا؟ جہنم کے اندر. وہ چھوٹا ہے. مسلمان آزاد نہیں ہوا. مسلمان جس طرح رمضان میں اپنے آپ کو پابند بن کے وقت گزار رہا تھا، عید کے دن اور عید کی رات بھی اللہ اور اس کے رسول کا پابند ہے. اب دیکھ لیں، پوری رات منکرات میں گزار دیں گے اور عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے اور عید کے دن فجر کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے. کہتے خوشی کی رات ہے، کل عید ہے جی. انعام ملنے کا وقت تو 29 دن 30 دن محنت کی. وہ ایسا مزدور دیکھا کہ مزدوری ملنے کے وقت جمعرات کو مزدور کو مزدوری ملتی ہے، کتنے اہتمام سے آتے ہیں. اس کو پتہ ہے کہ پورا ہفتہ محنت کی ہے، آج مجھے مزدوری ملنی ہے، اس کو لیے بغیر میں نہیں جاؤں گا. تو رمضان میں محنت کرنے والا مسلمان بھی آج کی رات کچھ محنت کرے، اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کرے، اے اللہ آپ میرے لیے بڑے ہیں. ہر چھوٹا بڑے سے عید مانگتا ہے، ہر چھوٹا بڑے سے عید مانگتا ہے، اور آپ میرے کیا ہیں؟ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں. تو آپ مجھے عید بخشش کی صورت میں عطا فرما دیں. آپ مجھے عید کی صورت میں عطا فرمائیں، معاف کرنے کی صورت میں آپ مجھے معاف کر دیں. مجھے تو یہ چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے. فرمایا میں لمبی چوڑی جنت نہیں مانگتا، میں اللہ سے کہتا ہوں جنتیوں کے جوتوں میں مجھے جگہ عطا فرما دے. جنتیوں کے جوتوں میں مجھے جگہ عطا فرما دے، ہمارا کام بن جائے گا. تو اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتی ہے. وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم ما یفعل اللہ بعذابکم. تمہیں عذاب دے کر میں کیا کروں گا؟ میرا اللہ فرما رہا ہے وآمنتم، تم ایمان لے آؤ، تم میرا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ تم ایمان لے آؤ، شکر گزار بندے بنو، اللہ تمہاری بخشش اور مغفرت کا اعلان کر دے. بہانہ ڈھونڈتی ہے اللہ کی رحمت، بہانہ ڈھونڈتی ہے. ایک درخت کی ٹہنی راستے میں بڑی ہوئی، گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا سبب، ایک شخص نے کاٹ دی کہ اللہ کی مخلوق کیا ہو رہی ہے؟ تنگ ہو رہی ہے. میرے نبی نے فرمایا اس کاٹنے والے کو میں نے جنت میں چلتے پھرتے دیکھا ہے. اس
وجہ سے، اس نیکی سے ایک ٹہنی کاٹی ہے جو تکلیف کا سبب بن رہی تھی، اللہ کی رحمت نے اس کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ کر دی۔ اس لیے کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے نہ چھوڑیں، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کریں۔ کیا پتا کہ کون سی نیکی میری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے آج کی رات میرے عزیزو انعام ملنے کی رات ہے، انعام ملنے کی رات ہے۔ اس رات قدر کرنی ہے، اس رات اللہ سے انعام لینا ہے۔ جب امتحان ہوتا ہے نا، طلبہ کس طرح انہیں انتظار ہوتی ہے آج انعام ملنا ہے۔ کوئی انعام ملنے کے وقت کو ضائع نہیں کرتا، غفلت میں گزار نہیں دیتا، بلکہ انتظار میں ہوتا ہے۔ تو آج اللہ کی طرف سے میرے نبی کی حدیث کے مطابق اپنے بندوں کو اللہ انعام دیتے ہیں۔ اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ لیلۃ الجائزہ۔ میرے نبی نے فرمایا جو اس رات اللہ کو یاد کرتا ہے، قیامت کے دن سارے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، لیکن اس رات اللہ کو یاد کرنے والے کا زندہ دل ہوگا، اللہ اس کے دل کو زندہ رکھیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے! قیامت کی گھبراہٹ میں اس کا دل زندہ ہوگا۔ اس لیے جتنی جس میں ہمت اور طاقت ہو وہ عبادت کرے۔ نہیں کر سکتے کم از کم یہ تو کریں کہ اس رات گناہ نہ کریں، گناہ نہ کریں، تاکہ جب اعلان ہو آسمانوں پہ کہ فلاں بخشا گیا، فلاں کی مغفرت ہو گئی، تو یہ گناہ کی حالت میں نہ ہو، وغیرہ انعام رک جائے گا۔ انعام رکنے کا خطرہ ہے کہ اس کو انعام ملنے لگا تھا، یہ نافرمانی کر رہا ہے، رات سو کے گزار دیں۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، انشاءاللہ ساری رات عبادت کا ثواب مل جائے۔ اللہ کی ذات تو اتنی کریم ذات ہے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے حل بتا دیے ہیں کہ جو ساری رات عبادت نہیں کر سکتا وہ کیا کرے؟ گناہ نہ کرے، صرف عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اس کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور کل عید الفطر ہے، کل عید کا دن اللہ نے مسلمان کے لیے خوشی کا بنایا۔ اب اس عید کے دن کو بھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنا ہے۔ ہم نے عید کے دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنا ہے۔ جس طرح روزہ ہم نے کس طرح رکھا تھا؟ جیسے میرے نبی نے بتایا۔ ہم نے رمضان کیسے گزارا؟ جیسے میرے نبی نے بتایا۔ اب میرے عزیزو عید بھی ایسے ہی گزارنی ہے جیسے میرے نبی نے بتائی ہے۔ میرے نبی نے عید گزارنے کے لیے ایک بات تو یہ بتائی کہ عید کی خوشی شریعت کی حدود کے اندر ہو، حدود سے تجاوز نہ کریں، منکرات نہ، گھروں میں فلمیں ڈرامے نہ چلانا شروع کر دیں، گانے بجانے نہ شروع کر دیں، بے پردگی کا ماحول پیدا نہ کریں۔ رمضان گزرا ہے، انعام ملا ہے، انعام ملنے کے بعد بے وقوف ہوگا جو پھر اللہ کی نافرمانی شروع کر دے گا، بلکہ وہ اپنے آپ کو بچا کر وقت گزارے گا۔ عید کا دن اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق گزارے گا۔ میرے نبی نے کچھ چیزیں عید کے دن بتائیں، ان چیزوں کا اہتمام کرنے والے کا دن انشاءاللہ نبی کی سنت کے مطابق گزرے گا، اور اس دن بھی اللہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی کا سنت عمل یہ تھا کہ صبح جلدی اٹھنا چاہیے، جو عید الفطر کی مسنون اعمال ہیں۔ صبح جلدی اٹھنا چاہیے، اٹھ کے نماز فجر باجماعت ادا کرنی چاہیے، اور عید کی نماز کی تیاری کرنی چاہیے۔ صحابہ اکرام کے متعلق تو لکھا ہوا ہے وہ فجر کی نماز کے وقت کی عید کی نماز کی تیاری کر لیتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے ساتھ ہی عید کی نماز کی تیاری فرما لیا کرتے تھے، ان کا یہ معمول تھا۔ تو اس لیے ایک تو صبح جلدی بیدار ہو کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں اور عید کی تیاری شروع کر دیں۔ عید کی نماز تیاری میں سب سے پہلے مسنون اعمال میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عید کے لیے آئے، اللہ نے عید الفطر کو تمہاری خوشی کا دن بنایا، تو لہٰذا تمہیں غسل کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا عمل جب عید کی تیاری شروع کرنی ہے، مسنون اعمال میں غسل کرے۔ غسل کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، جسم کو پاک صاف کر کے اللہ کے گھر مسجد کی طرف آئے، اور اس کے بعد کیا کرے؟ مسواک کا اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسواک کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ امت نے تو مسواک کا عمل کو چھوڑ دیا۔ کتنے لوگ ہیں نماز ماشاءاللہ پڑھتے ہیں لیکن مسواک کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ مسواک کا اہتمام کرنے سے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا جو مسواک کا اہتمام کرتا ہے اللہ مرتے وقت اسے کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ کتنے بڑے فائدے ہیں۔
70 فائدے کتابوں میں لکھے ہیں اس مسواک کرنے، اس لیے مسواک کا اہتمام کریں۔ اور اس کے بعد جو کپڑے اچھے میسر ہیں، نئے ہوں یا اپنے لباس میں اچھے کپڑے میسر ہوں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر نماز عید کے لیے آئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب دی کہ تمہارے پاس کپڑوں میں سے جو اچھے ہیں، احسن الثیاب، کپڑوں میں سے جو سب سے اچھے ہیں یا نئے ہیں، ان کو پہننے کا اہتمام کر کے نماز عید کی طرف آؤ۔ اور پھر فرمایا کہ کپڑے پہننے کے بعد خوشبو کا استعمال کریں۔ اللہ کے نبی کو خوشبو بڑی پسند تھی، اس لیے جو خوشبو اچھی میسر ہو نماز عید سے پہلے اس کا استعمال کریں، تاکہ جب آپ مسجد میں آئیں، عیدگاہ میں آئیں تو خوبصورت ماحول پیدا ہو، کسی ساتھ والے کو تم سے کوئی تکلیف نہ ہو، خوشبو کا ماحول ہو۔ مسجد کا ماحول ہے، فرشتوں کا ماحول ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے بدبودار چیز کھا کر مسجد کے قریب کوئی نہ آئے۔ فرمایا جس نے پیاز کھایا ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اتنی سختی سے منع فرمایا، اس لیے کہ مسجد فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا ماحول ہوتا ہے، اور لوگ اسی طرح بدبودار کپڑوں میں، بدبودار جسم میں آ جائیں سارے ماحول کو خراب کر دیں گے، اس لیے پہلے ہی اللہ کے نبی نے ہدایات عطا فرما دی۔ اور پھر فرمایا عید کی نماز کے لیے جلدی جانا چاہیے، عید کی نماز کے لیے جلدی جانا چاہیے، اور راستے میں آتے ہوئے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر پڑھتے ہوئے آئیں، بلند آواز سے نہیں، آہستہ آواز سے تکبیر پڑھتے ہوئے آئیں۔ اور جس راستے سے آئیں جب واپس جائیں راستہ بدل کر جائیں، کیوں؟ تاکہ گلیوں کے اندر شان و شوکت ظاہر ہو کہ آج عید کا دن ہے، ماشاءاللہ مسلمان کثیر تعداد میں عید پڑھنے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، پڑھ کے جا رہے ہیں۔ یہ چیز ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ عمل بتایا کہ جب عید کی نماز کے لیے تم جاؤ تو اور راستے سے جاؤ، جب عید کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اور راستے سے جاؤ، یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے۔ اسی طرح عید کی نماز کے اہتمام میں اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ عید کی نماز سے پہلے کسی قسم کے نفل پڑھنا جائز، اس دن اشراق بھی نہیں پڑھی جائے گی، بس عید کی نماز کا اہتمام، تاکہ عید کی نماز کو اہمیت ملے۔ فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک کسی قسم کے کوئی نفل پڑھنا جائز، یہاں تک کہ اشراق پڑھنا بھی جائز نہیں، اس لیے عید کی نماز ہے، اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، تاکہ مسلمان اس کی تیاری کرے اور بر وقت عید کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچ جائے اور اپنی خوشی کے دن کا آغاز اللہ کو سجدہ کرنے سے کرے۔ اور پھر عید کے دن مبارکباد دینا، اگر خرافات نہ ہوں ایسی کوئی تو مبارکباد دینی چاہیے، صحابہ اکرام کا معمول تھا، تقبل اللہ منا ومنکم، عربی کے الفاظ بولا کرتے تھے، لہٰذا عید کے دن دوسرے مسلمان کو عید کی مبارکباد دینا مستحب ہے۔ اور عید کا دن اللہ کے حکموں کے مطابق منکرات سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچ کر گزاریں۔ اور عید کے بعد چونکہ یکم شوال عید کا دن ہوتا ہے، پھر شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، چاہے لگاتار رکھ لے چاہے چھوڑ کے رکھ لے، اسے زندگی بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ بعض روایات میں پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شوال کے 6 روزے نفلی رکھتا ہے عید کے بعد، کسی دن رکھ سکتا ہے، 6 دن متعین کر لے، لگاتار رکھ لے، وقفے سے رکھ لے، اختیار ہے اس کے لیے۔ اللہ کے نبی نے یہ انعام اعلان فرمایا کہ جو شوال کے 6 نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرمائے۔ جو مسنون اعمال آپ کو بتا دیے گئے ہیں، ان کا اہتمام کرتے ہوئے آپ بر وقت مسجد میں تشریف لائیں، عید کا خطبہ سنیں، عید کا بیان سنیں۔ آپ کے خوشی کے دن کی جو ابتدا اللہ کو سجدہ کرنے سے ہونی چاہیے، اللہ کو سجدہ کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کی بخشش اور مغفرت فرمائیں گے جنہوں نے رمضان کی قدر کی ہے، جنہوں نے رمضان کی۔ اچھا، ایک بندے نے رمضان کی قدر ہی نہیں کی، روزہ ہی کوئی نہیں رکھا، نہ کوئی تراویح پڑھی، نہ استغفار کیا، بس وہ اپنے کاموں میں مشغول رہا۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ بھی چاہتا ہے کہ آج بیان سنا ہے کہ میری بھی بخشش ہونی چاہیے، جیسے عید مل رہی ہو عید سب کو ملتی ہے، تو اب اس کے لیے بھی حال موجود ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ وہ آج رمضان کا آخری دن ہے، جمعے کا دن ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، وہ معافی مانگ لے کہ یا اللہ آئندہ رمضان کی میں
جو نقدری کی آئندہ نہیں کروں گا. آئندہ میں رمضان کی قدر کروں گا, پورے روزے رکھوں گا, تراویح کا اہتمام کروں گا, اور رمضان جیسے گزارنا چاہیے پورے آداب کے ساتھ. آئندہ اگر تو نے مجھے رمضان نصیب فرمایا میں ایسے ہی گزاروں گا جیسے تیرے نبی نے بتایا. میں معافی مانگتا ہوں, اس رمضان میں مجھ سے غفلت ہو گئی, میں نے روزہ نہیں رکھا, مجھ سے غفلت ہو گئی, میں نے تراویح نہیں پڑھی, تو اس لیے آپ مجھے معاف کر دے. انشاءاللہ یہ بھی بخشا جائے گا. اللہ کی رحمت سے یہ بھی محروم نہیں ہوگا. وہ پکی توبہ کر لے کہ آئندہ کے بعد رمضان کی جو ناقدری کی ہے آئندہ نہیں کروں گا. اور دوسری بات, جس کا صدقہ فطر رہتا ہے وہ صدقہ فطر ادا کرنے کی فکر کرے. عید کے دن عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا مستحب اچھی بات ہے, لیکن کوئی عید کی نماز سے پہلے عید کے دن پورے رمضان میں کسی وقت بھی صدقہ فطر ادا کر دے تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے. غریب کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کر لیں. اگر کسی نے صدقہ فطر ادا نہ کیا, عید کی نماز گزر گئی, عید کا دن گزر گیا, تب بھی یہ صدقہ فطر واجب رہے گا, یہ ساقط نہیں ہوگا, یہ ادا کرنا پڑے گا. اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کریں, اپنی طرف سے بھی ادا کریں. گندم کے اعتبار سے 220 روپے فی فرد کا صدقہ فطر ہے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے.